آج آپ کے ساتھ ریشے دار شامی کباب بنانے کی بہت ہی زبردست قسم کی اور آسان سی ریسپی شیئر کر رہا ہوں۔ وہ میری بہنیں جو شامی کباب کو کوکر کے اندر نہیں بنانا چاہتی، کہتی ہیں کہ شیف کڑھائی کے اندر بتاؤ، تو آج اس کو ہم بنائیں گے کڑھائی کے اندر۔ کوکر کا استعمال نہیں کریں گے، کڑھائی کے اندر بہت ہی آسان سا طریقہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلیں مل کے بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اگر آپ کو ریشے والے شامی کباب بنانے ہو تو اس کے لیے دال کی کوانٹٹی آپ نے کم رکھنی ہے، گوشت زیادہ رکھنا ہے۔ 300 گرام چنے کی دال لی، 2 گھنٹے تک بھگو کے رکھ دی میں نے۔ 600 گرام میں نے لیا ہے بڑے کا گوشت، آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں، بیف بھی لے سکتے ہیں، بون لیس آپ نے گوشت لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ 2 چھوٹی سائز کی پیاز یا 1 بڑے سائز کی پیاز تھوڑی سی زیادہ رکھیں گے، کباب آپ کے خشک نہیں ہوں گے، نرم بنیں گے۔ تھوڑی سی لال والی مرچیں لمبی والی لی ہیں، تیز پتے 2 عدد، لونگ، دالچینی، بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی، ٹھیک ہے۔ چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی آپ نے ضرور ایڈ کرنی ہے، اس سے خوشبو بڑی زبردست آتی ہے۔ اب گوشت اٹھا کے آپ نے کڑھائی کے اندر ڈال دینا ہے اور ساتھ میں ڈال دینی ہے یہ دال۔ 300 گرام دال ہے ہماری۔ اچھا، دال کو نا آج کل گرمیوں کا موسم ہے تو 2 گھنٹے سے زیادہ نہ بھگو کے رکھا کریں۔ اکثر میری بہنیں رات بھر دال کو بھگو کے رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے دال کے اندر اسمیل آ جاتی ہے۔ اسمیل والی دال استعمال کریں گے، ابھی شاید آپ کو پتہ نہ چلے، بعد میں کباب آپ کے جلدی خراب ہو جائیں گے۔ ابھی تیز پتہ آ گیا، لال والی مرچیں گول والی شامل کر لیں، لمبے والی کوئی سی بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ دالچینی، سبزی الائچی اور بڑی الائچی یہ کھڑے مسالے ہیں، یہ خوشبو کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہم بعد میں بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے خوشبو کے لیے، ثابت زیرہ اس کے اندر آپ نے 2 چمچ ڈال دینا ہے، اس کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کریں گے، 1.5 سے 2 چمچ۔ کوٹا ہوا دھنیا یہ بھی تھوڑا سا زیادہ آپ نے لینا ہے، دھنیا ثابت بھی آپ لے سکتے ہیں، تو یہ بھی 1.5 سے 2 چمچ۔ نمک اس کے اندر آپ نے 1 چمچ لینا ہے۔ تھوڑا سا آپ نے اس کے اندر اجوائن بھی شامل کر دینی ہے، آدھے چمچ کے قریب اجوائن ڈال دیں۔ سونف کا پاؤڈر یہ آدھا چمچ ڈال دیں۔ اجوائن ہاضمے کے لیے بڑی زبردست قسم کی چیز ہے اور سونف سے خوشبو بڑی زبردست آتی ہے۔ اور تھوڑا سا اس کے اندر میں نے چائنا سالٹ استعمال کیا ہے، جو کہ آپ اسکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ 3 چمچ ادرک اور لہسن کا پیسٹ اور کھلا ڈلا آپ نے اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے، تقریباً 1.5 سے 2 لیٹر کے درمیان۔ کور لگا دینا ہے، تیز آنچ پہ ابال کرا لینا ہے، اس کے بعد اس کا چولہا کم کر دینا ہے، دم سے تھوڑا سا زیادہ چولہا رکھنا ہے۔ 1.5 گھنٹے کے لیے آپ اس کو چھوڑ دینا ہے۔ دیکھیں پتیلے کے اندر نا 1.5 گھنٹہ تقریباً آپ کو لگ جائے گا گوشت کو گلانے میں۔ دال تو شاید جلدی گل جائے مگر اس سے پہلے گوشت نہیں گلنے والا، جس طرح ہمیں کباب کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد کور کو ہٹا دینا ہے آپ نے۔ میں نے بیچ میں اس کو ایک دفعہ چیک کیا تھا، پانی کم لگا تھا تو تھوڑا سا پانی اس کے اندر میں نے اور ڈالا تھا بیچ میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہ 1.5 گھنٹے تک اس کو بھول جانا ہے، بیچ میں ایک دفعہ ضرور چیک کر لینا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں گوشت ہمارا بالکل اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور ابھی اس کے اندر پانی ہے، یہ دیکھیں گوشت گل گیا ہے، پانی تھوڑا سا ہے اس کے اندر۔ چولہا تیز کر کے اس کا پانی خشک کر لیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے گھوٹا، تھوڑا سا پہلے چمچ سے چلا لیتے ہیں تاکہ پانی تھوڑا سا کم ہو جائے۔ اس کے بعد اس کے اندر نا گھوٹا ڈال کے تھوڑا سا ہم اس کو رگڑا لگائیں گے تاکہ دال بھی بالکل میش ہو جائے اس کے اندر سے اور گوشت کے ایک اچھے سے ریشے بن جائیں۔ اگر آپ گھوٹے کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ والا پانی خشک کر کے تیز آنچ پہ تھوڑا سا اس مسالے کو ٹھنڈا کر لیں، ٹھنڈا کر کے پھر آپ اس کو چاپر میں ڈال کے پی سکتے ہیں۔ تیز پتہ اس کے اندر سے میں نکال رہا ہوں اور بڑی الائچی بھی اس کے اندر ہمیں نظر آئے گی نا، اس کو بھی ہم اس کے اندر سے نکال دینا ہے، کیونکہ یہ کھڑے مسالوں کا استعمال صرف ہم نے خوشبو کے لیے کیا تھا، جس کا مقصد ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ اب کوئی چیز نظر آئے گی اس کو ہم نکالتے رہیں گے۔ تو یہ دیکھیں اس کے بیچ میں ڈال دیا ہے گھوٹا اور فلیم ابھی میں نے اس کے نیچے تھوڑا سا چلایا ہوا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے یہ خشک ہو جائے اور اسی دوران نا یہ بالکل ریشے بھی اس کے بن جائیں گے، کیونکہ تقریباً 1.5 گھنٹے تک دال اور گوشت کو ہم نے رکھا تھا تو بالکل حلوہ بن چکا ہے۔ اور گوشت دوستوں ہمیشہ نا ہلکی آنچ پہ گلتا ہے، تیز آنچ پہ صرف اس کا پانی خشک ہوگا، گلے گا نہیں۔ ہلکی آنچ پہ گلائیں اگر آپ کوکر کا استعمال نہیں کر رہے، اور کور لگا کے رکھیں تاکہ اس کے بیچ میں اسٹیم بنی رہے۔ اگر بار بار کور ہٹاتے رہیں گے ہر 5 منٹ کے بعد تو ساری اسٹیم اس کی نکل جائے گی اور گوشت آپ کا سخت ہو جائے گا۔ بالکل لاسٹ میں تھوڑی سی آپ نے اس کے بیچ میں جائفل جویتری کا پاؤڈر ضرور ایڈ کر لینا ہے، اس سے خوشبو بڑی بہترین آتی ہے۔ اور اس کی جگہ پر آپ چاہیں تو تھوڑا سا گھر کا بنا ہوا گرم مسالہ ہے، اتنی کوانٹٹی میں اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کباب کے اندر سے اور اچھی خوشبو آئے تو تھوڑا سا گرم مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کباب کا مسالہ ہمارا بالکل پرفیکٹ بن چکا ہے، تو اس کو بھی کرتے ہیں ٹھنڈا اور اس کے بعد ہم اس کے بنائیں گے کباب۔ اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں، پھر آگے کا پروسیس آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جب یہ مسالہ ٹھنڈا ہو جائے گا، 2 آپ نے لینی ہے چھوٹے سائز کی پیاز، اس کو باریک باریک چاپ کر لینا ہے، تھوڑی سی ہری مرچیں باریک باریک چاپ کر کے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور تھوڑا سا آپ نے اس کے بیچ میں پودینہ ڈالنا ہے۔ پودینے سے نا شامی کباب کے اندر خوشبو بہت زبردست آتی ہے، اس طرح سے توڑ کے پودینہ ڈال دیں، اچھی طرح سے آپ نے اس کو کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد دوستوں دیکھیں اگر آپ نے ان کبابوں کو فوراً سے یوز کر لینا ہے یعنی کہ 5-6 دن میں، پھر آپ اس کے بیچ میں 1 سے 2 انڈا ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کبابوں کو لمبے ٹائم تک رکھنا ہے پھر آپ اس کے بیچ میں انڈا کا استعمال نہیں کریں گے، مگر اس صورت میں آپ ان کبابوں کو انڈا لگا کے فرائی کرنا ہے۔ اگر آپ اس کے بیچ میں انڈا ڈال دیتے ہیں پھر آپ اس کباب کو بغیر انڈے کے بھی فرائی کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے بیچ میں انڈا آپ نے نہیں ڈالا پھر آپ اس کو انڈا لگا کے فرائی کریں گے۔ تو جیسے ہم نے اس کے بیچ میں انڈا نہیں ڈالا ہے نا تو اس لیے ہم اس کو انڈا لگا کے فرائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ کباب کا مسالہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نرم ہو گیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بیچ میں اس کو سخت کرنے کے لیے اگر آپ محنت نہیں کرنا چاہتے تو تھوڑا سا بریڈ کرم سے آپ اس کے بیچ میں ڈال سکتے ہیں۔ میدے کا کارن فلور کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا، یا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو چولہے کے اوپر رکھ کے تھوڑا سا پکا لیں۔ یہ اس صورت میں اگر یہ مسالہ آپ سے نرم ہو جائے، کیونکہ بھائی بعض اوقات نا پانی تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، یہ چھوٹے موٹے پرابلم ہو جاتے ہیں جب کوئی بھی چیز آپ بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ساتھ ٹپ ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ تو سارے کباب ایک دفعہ ریڈی کر لیتے ہیں۔ تو یہ سارے کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب اس میں سے چند کباب میں آپ کو فرائی کر کے دکھا رہا ہوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو ہم انڈا لگا کے فرائی کریں گے، تو انڈا لگا کے کس طرح فرائی کرنا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ 1 سے 2 انڈے توڑ لیں اور 1 چٹکی آپ نے انڈوں کے بیچ میں نمک ڈال دینا ہے اور انڈا لگا کے 3 سے 4 منٹ کے لیے آپ اس کو فرائی کرنا ہے بس، اور وہ بھی تھوڑے سے گرم تیل کے اندر۔ جس کباب کو آپ انڈا لگا رہے ہیں اگر آپ اس کو ٹھنڈے تیل میں فرائی کرتے ہیں نا تو اس کے بیچ میں تیل بھر جائے گا، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ جس چیز کو آپ انڈا لگا رہے ہیں اس کو تھوڑے سے تیز گرم تیل میں فرائی کریں گے اور زیادہ دیر تک آپ اس کو تیل کے بیچ میں نہیں رکھیں گے۔ تو 5-7 کباب فرائی کر کے میں آپ کو ذرا فٹافٹ سے ایک کباب توڑ کے دکھاتا ہوں۔ تو دیکھیں کچھ 6 سے 7 کباب میں نے فرائی کر لیے ہیں، بلکہ 8 کباب فرائی کیے ہیں اور ایک میں توڑ کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست قسم کی ریسپی ہے، ضرور آپ اس کو ٹرائی کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں مجھے لازم بتائیے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔